تخلیق میں میری باخدا سر سے پاؤں تک، تخلیق میں میری باخدا سر سے پاؤں تک، شامل ہے سیدہ کی دعا سر سے پاؤں تک. سبحان اللہ. عشق کے بوتراب ہے خوں میں رچا ہوا، عشق کے بوتراب ہے خوں میں رچا ہوا، میں نے ملی ہے خاک شفا سر سے پاؤں تک. سبحان اللہ. یہ تربیت علی کی تھی یا مرضی حسین، یہ تربیت علی کی تھی یا مرضی حسین، عباس میں ڈھلی تھی وفا سر سے پاؤں تک. بے شک. اوروں کے واسطے کوئی کھڑکی نہیں کھلی، اوروں کے واسطے کوئی کھڑکی نہیں کھلی، در مرتضیٰ کے حق میں کھلا سر سے پاؤں تک. اور اے سرزمین کرب و بلا تیری گود میں، اے سرزمین کرب و بلا تیری گود میں، جنت کا آ رہا ہے مزہ سر سے پاؤں تک، جنت کا آ رہا ہے مزہ سر سے پاؤں تک. بے شک. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد بن آل محمد وجل فرجہم. ویلکم بیک ناظرین. تو پروگرام بزم نساء آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو ہیں وہ عطرت زہرا بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور بات چیت چل رہی ہے عید کے حوالے سے، عید کی خوشیوں کے حوالے سے، اس کو جس طرح عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور عبادت میں گزارا جاتا ہے، اور خاص طور پر عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ اس دن ذکر آل محمد بھی بہت زیادہ کیا جائے، اور جہاں جہاں آپ اپنی عبادتیں کرتی ہیں ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو محروم ہیں اور جنہیں چیزیں میسر نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہیں، کیونکہ یہی پیغام ہم روزے کے درمیان میں ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہمارے لیے ہوتا ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی عید کا پیغام بھی ہوتا ہے. بالکل. اور اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سی ان خوشیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے جو ہمارے بچپن کی حسین یادوں سے وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ بچپن کا دور ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ جس میں تقریباً ہر ایک یہی کہتا ہے کہ وہ دور بہت حسین ہوتا ہے. تو ہم اپنی سسٹر جو ہے عطرت سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے عطرت، آپ کی بچپن کی عیدیں کیسی گزری؟ یا آپ اس سے پہلے میں کال لینا چاہوں گی. ہیلو، السلام علیکم. علی جانا سسٹر فرام بولٹن اینڈ عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک ہو بہت بہت. ہیلو جی، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ سنانا چاہتی ہیں؟ چلیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے خیال سے تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ شرم محسوس ہو رہی. یہ الائزہ علینا سسٹرز بولٹن سے تھیں، آئی تھنک مجھے آواز سے فیل ہو رہا ہے کہ یہ وہی تھیں. تو وہ بہت اچھا پڑھتی ہیں بچی ہیں. چلے میں حیران ہوں کہ آج وہ مصروف ہوں گی عید کے اس میں، اس لیے کلام نہیں نکال سکے. لیکن علیزہ اور سوری آپ نے کیا نام بتایا؟ علائنا جو ہے، آپ دونوں کو پھر ہم آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ بعد میں فون کیجیے گا، اور کوئی بھی کلام آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ہی آپ بتائیے طرح ہمیں کہ آپ اپنی بچپن کی کوئی عید ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. اس وقت آپ کے جذبات اور اس وقت آپ کے خیالات جو ہوتے ہیں یقیناً ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. آج کی عیدوں کو اگر ہم کمپیئر کریں بچپن کی عید سے، جو شوق، جو ولولہ، جو جوش ہوتا تھا ہمارے عید کے لیے چاند رات سے، یہ بلکہ پہلے رمضان سے شروع ہو جاتا تھا، وہ چیز اب ہمیں عید کا ایک ہے، عقیدت کا ایک جو ہے مقام ہے، لیکن وہ جوش و جذبہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل. اب جیسے رمضان شروع ہوا تو گھر میں چہل پہل ہونی شروع ہو جاتی ہے، سحری کے ٹائم اٹھو، افطاری کے لیے، یہ سارا کچھ. تو جب چھوٹی سی تھی تو فرسٹ ٹائم جب روزہ رکھا تو ابو سے ابو سے فرمائش کی کہ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہ کھانا ہے. تو بالکل بڑے نخرے اٹھوائے. لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے بہت گرمی ہوتی ہے پاکستان میں، وہاں روزے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ یہاں سے زیادہ مشکل، جبکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 18 گھنٹوں کا ہوتا ہے. وہ بچپن کے روزے بچپن کے ہے باجی. اور یہاں پہ ذرا تھوڑا سا یہ کہ جو اب ہم لوگ جو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں وہ اب وہ چیز نہیں رہی. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں چھوٹی سی لیڈیز کے منہ سے یہ بات کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے. پہلی لیڈی ہیں جنہوں نے کہا بڑی اوپنلی بہت سچ بول دیا. آج تو آپ نے بڑا سچ بڑا کڑوا سچ بول دیا. جی بالکل. تو میرے لیے جب ہے عید کا آنا
تو اس وقت امی سے کہنا کہ یہ فراک پہننا ہے, یہ چیز لینی ہے, یہ بھی بڑا ایک ایشو ہوتا تھا کپڑوں کا. ہاں, اور نخرہ کرنا نہیں, امی نے کبرڈ میں اگر ہینگ کیے ہوئے تو پوچھنا کہ یہ والا پہن لو, یہ پہن لو, نہیں یہ نہیں پہننا, یہ نہیں پہننا, آپ نے یہ کیوں نہیں لے کے دیا, یہ کیوں نہیں لے کے دیا. اور میں اپنے سب بہن بھائیوں بڑا احسان کرتے ہیں نا. جی بالکل, بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی تو بہت زیادہ لاڈلی. تو اگر امی ابو نے نہیں سننا تو بھائی جو ہیں وہ بہت میرا کرنا, بھابھی اسپیشلی جو ہے انہوں نے کہنا کہ نہیں اگر اسے یہ چیز پسند نہیں آ رہی تو آپ لے کے دیجیے, ابھی چلیے. چاند رات کو اسپیشل جانا کپڑے لینے کے لیے, ابھی ہیں گھر میں لیکن نہیں, جب تک اپنی چوائس کا نہیں لینا اس وقت تک وہ نہیں ہونا. پھر مہندی لگوا کے آنا اور پھر پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنا. اور پھر چاند رات پہ ہی 2-3 بج جانے, مہندی لگا رہے ہیں اور گیسٹ آ رہے ہیں, مہمان کزنس وغیرہ سارے مل کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. صبح جو ہے نماز پڑھنے کے لیے بھائی جا رہے ہیں, ابو وغیرہ جا رہے ہیں. تو چھوٹی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے جانے, میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے مجھے زیادہ لاڈ پیار ملا ہے فیملی سے. تو میری بھتیجی میں اس کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی, وہ مجھ سے 2-2.5 سال چھوٹی ہے لیکن وہ ایسی تھا جیسے میری چھوٹی سسٹر ہے. ایج کا ڈفرینس بھی کم تھا نا ہم دونوں کا. تو ابو نے ہم دونوں کی فنگرز پکڑنی ہے, ایک رائٹ اور ایک لیفٹ, اور ہم لوگ نماز کے لیے چلے گئے. تو لوگ حیران بھی ہوتے, کافی بچیاں بھی وہاں ہوتی لیکن لوگ حیران بھی ہوتے تھے کہ یہ مسجد بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی ہیں. اس وقت نماز بھی پڑھتے تھے, ہم لوگ کرتے تھے لیکن نماز کم ہوتا تھا, عید کا زیادہ شوق ہوتا تھا کہ اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں وہاں پہ, مطلب وہ انکل وغیرہ ہے وہ کوئی ٹافی دے رہا ہے, کوئی عیدی دے رہا ہے, اسپیشلی 10 روپے 20 روپے کی بہت ویلیو ہوا کرتی تھی. اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ اتنے لگتے تھے کتنے سارے پیسے ہم خرچ کیسے کریں, اور یقین کریں کہ وہ پیسے ہم سمجھتے جب شروع میں ہمیں عیدی ملتی تھی کہ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم تقریباً 2-3 گھنٹے میں وہ خرچ کر دیتے, جھولوں پہ جا رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, تحفے خرید رہے ہیں, اس طرح اس میں وہ جلدی خرچ ہو جاتے تھے. بالکل. تو بس اس طریقے سے جو ہے وہ, اب وہ جب میں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتاتی ہوں, ان کو کہتی ہوں کہ میں نے اس طرح انجوائے کیا ہے اپنی لائف کو, اور ان کے والد بھی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ایسا کر رہے, ہم دادا کے پاس کیوں نہیں ہے, ہم نانا کے پاس کیوں نہیں ہے, بیکاز ہم لوگ یہاں پہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کی عید ہم لوگوں کی عیدوں سے ڈفرینٹ ہے. بالکل, یہاں پہ ہم لوگوں کی فیملی نہیں دیکھا ہوا, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں ہم لوگ, میں خصوصاً میں بہت شکر گزار ہوں اپنے جو ہے سب امام بار گاہوں کے, کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ جن کی فیملی یہاں پہ اتنی نہیں ہے لیکن وہ ایک فیملی کا ماحول ہم لوگوں کو میسر کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ. اور صدف آپ کو یاد ہے اپنے کوئی بچپن کی عیدیں کیسے آپ منایا کرتے تھے, جس میں آپ کے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جذبات اس وقت مختلف ہوتے تھے, وہ جوش و خروش, وہ ولولہ, وہ تمام چیزیں جو ہے. جی بالکل یاد ہے, اور ساری میری کہانی جو ہے اطرت نے سنا دی ہے. جیسے اطرت کا بچپن تھا بالکل ویسے ہی میرا بچپن تھا. ہم آپ سے سننا چاہیں گے, آپ شارٹ کٹ نہیں مار سکتی ہیں بالکل بھی, یہ شارٹ کٹ کی آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ بتائیے, آپ اپنے تجربات بتائیں. یقیناً بالکل سیم کہانی ہے اطرت کی, جیسے میں یہ چھوٹی تھی, میں بھی گھر میں بہت مطلب سب سے چھوٹی تھی اور بہت لاڈلی. میں بھی اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی. ابھی ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ناظرین بیٹھے ہیں, اور اگر آپ بھی گھر میں چھوٹے ہیں اور بہت کم عمر ہے تو آپ فون کال کر کے جو ہے یہ بتا سکتے ہیں آپ. تو جی جیسا کہ اطرت گھر میں چھوٹی تھی تو میں بھی چھوٹی تھی اور آپ بھی چھوٹی تھی, اور ابھی تک اب ہم لوگ چھوٹے ہیں اپنے گھر والوں کی نظر میں چھوٹے, اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بڑے ہو گئے, لیکن اگر اپنے گھر میں جائیں تو ابھی بھی چھوٹے. بالکل. تو جی میری جب روزہ کشائی ہوئی تو وہ جون جولائی. جی بالکل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی عید مبارک. عید مبارک بھائی, خیر مبارک. فرام بات کتنے میں کیا ہے. ہلو جی جی بھائی بات کریں. جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں عید کے حوالے سے, یا کچھ آپ اپنے شیئر کرنا چاہتے ہیں عید کے تجربات؟ ہاں میں رسول بخش بات کر رہا ہوں جام صاحب سے, آپ کا پروگرام کے بارے سے جو پروگرام چلتا ہے آپ کا. جی بھائی آپ پروگرام میں بات کیجیے, آپ کیا کہنا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟
عید کے والد سے ہم کہنا چاہیں گے تمام بہترین گزری تمام بہترین تھی. بہرحال ہمارے فقہ جعفریہ کے حساب سے جو ہے عید یہ سادگی سے منائی جاتی ہے. بالکل. ہاں تو امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کو 8 دن ہوئے تقریباً. جی ضرور. جی ہاں, اور یہ بھی ہے کہ عید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تہوار ہے, یہ تحفہ ہے بالکل جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بخشا ہے ان روزہ داروں کو جنہوں نے پورے 30 دنوں میں روزے رکھے ہیں, تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کیا. تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عید جو ہے اللہ کا تحفہ ہے, اور ہم اللہ کے تحفے کی جو ہے پوری عزت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے حفاظت کریں. بالکل. تو جی صدف آپ بات کر رہی تھی اپنے بچپن کی عید کے بارے میں. جی بالکل. جو میری جب روزہ کشائی ہوئی تو جون جولائی کا مہینہ تھا, پاپا نے بہت دھوم دھام سے ہال میں میری روزہ کشائی کی تھی. تو یہ واقعہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ بہت سارا دن تو بہت ہی نخروں سے گزرا, اور سب نے بہت بہن بھائیوں نے, نانا نانی نے, ماموں نے, ممانی نے بہت لاڈ اٹھائے, کافی گفٹس ملے, مطلب بہت ہی دھوم دھام سے میری روزہ کشائی ہوئی تھی. لیکن جب روزہ کھولنے کا ٹائم آیا تو سب لوگوں نے روزہ کھولی اور میں کھڑی ہوئی ہوں, کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی, میرے خیال میں 8 یا 9 سال کی تھی, تو مجھے دعا نہیں پڑھنی آتی تھی. آپ کو صدف یہاں اپنے کال لے لیتے ہیں. بالکل. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. عید مبارک. بہت عید مبارک ہو. سب آپ سب کو جتنا بھی ہے سب کو عید مبارک. جی بہت بہت مبارک ہو. جی جی ہم سب کے لیے آپ لوگ دعا کرنا, آپ لوگ بہت اچھا پروگرام بہت شکریہ. کریے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سب کو, سب امہ کو خوش رکھے. آمین الہی آمین. آپ کے یہ پروگرام میں ہم کچھ قرات پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی قرات آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ. اوکے, میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں, انشاءاللہ دعا کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ آپ کا, بہت ماشاءاللہ خوبصورت قرات تھی. جی بالکل. جی صدف اپنی بات کو جاری رکھیں. جی بالکل. جی کال تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں ابھی کال نہیں ہے, لیکن ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں فون کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے عید کے جو ہے وہ کیسا عید کا دن گزرا, یا کوئی بھی ایسی یادگار عید جو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے, آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی کال آ گئی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیو, اللہ میاں تم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. تمہیں بھی سب تمہیں بھی عید مبارک ہو, اور سب لوگوں کو جتنے بھی مومنین مومنات دنیا میں ہیں سب کو عید مبارک ہو. بیٹا ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عید جو ہے یہ خداوند عالم کا تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے روزے کی سختیاں برداشت کی, بھوک پیاس کو آسانی سے سہا, اور موسم کی تغیرات کو آسانی کے ساتھ میں سہا. تو یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اسی لیے یہ ایک مذہبی تہوار ہے. ہمارے ہاں اس کو ایک سوشل تہوار بنا لیا گیا ہے. سوشل تہوار اس سینس میں کہ جو لوگ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں وہ سب کے سب اس میں دھوم دھام طریقے سے شرکت کرتے ہیں, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ یہ سبھی روزے دار ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ خدا کا جو تحفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں. اسی لیے عید کی جو نماز ہے وہ اجتماعی نماز ہے, جماعتی نماز ہے. آپ انڈیویجول نماز نہیں پڑھ سکتے عید کی. یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ یہ خداوند عالم کی طرف سے تحفہ ہے روزے داروں کے لیے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا بیٹیا. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت رہیے. بہت اچھا انہوں نے میسج دیا. بالکل یہ جو تحفہ ہے ان روزے داروں کے لیے ہے کہ جنہوں نے روزے کی سختیاں برداشت کی, بھوک پیاس برداشت کی اور صرف رضا الہی کے لیے سب کچھ کیا اور پرہیزگاری کو قائم کیا. اور عید کا جو یہ اجتماع ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے, اس کا مقصد ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اس کو ہم ایک معنوں میں کہہ سکتے ہیں سوشل گیدرنگ بھی ہے کہ لوگوں سے ملنا بھی, لیکن ساتھ ساتھ فطرے کا جو ایک مذہبی فریضہ ہے وہ بھی ادا کیا جاتا ہے تاکہ سوشلی طور پہ جو ہے لوگوں کی جو ہے ضروریات کو جو پورا کیا جائے. لیکن ایک چھوٹا سا قدم ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے جو واقعی مستحق ہیں, ضرورت مند ہیں, جو بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں تمام چیزیں استطاعت میں ہیں ان کے, وہ خرچ کر سکتے ہیں, مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محروم ہیں, تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے, ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ ان خوشیوں میں شرکت کیا جائے. لیکن بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ واقعی یہ عید جو ہے خاص طور پر اللہ کا تحفہ ان کے لیے ہے جنہوں نے روزے رکھے, سختیاں برداشت کی. بالکل, بہت خوب, بے شک, بالکل. تو میں بتا رہی تھی جب میرا روزہ کھلنے والا ہو رہا تھا تو مجھے دعا پڑھنی نہیں آتی تھی اور اتنی عقل تھی کہ بغیر دعا کے جو ہے روزہ نہیں کھولنا ہے. تو سیما باجی آپ یقین کریں سب تمام جتنے ماشاءاللہ لوگ تھے, کافی لوگ تھے, میرے خیال میں 100 سے زیادہ مجھے یاد نہیں, بہت لوگ تھے, ان سب نے روزہ کھولی اور میں کھڑی ہوئی جو ہے منہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ دعا نہیں پڑھی جا رہی تھی اور کسی نے میرا روزہ نہیں کھلوایا. ممی بھی کام میں تھی, میری خالہ نانی وغیرہ سب کاموں میں لگی ہوئی تھی. پھر ایک آنٹی آئی میرے پاس, وہ بیچاری مرحوم ہو چکی ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو وہ مجمع کو باقاعدہ چیرتی ہوئی میرے پاس آئیں, تو انہوں نے مجھے دعا پڑھوائی, ننزلہ پڑھوائی, پھر دعا پڑھوائی, تو اس طرح میں نے روزہ کھولا. تو یہ بڑا یادگار سا موقع ہے کہ جس کے لیے روزہ کشائی ہو رہی ہے سارے لوگ کھا رہے ہیں, سارے لوگ بھول گئے. جی بالکل. یہ تو ماشاءاللہ بڑا ویسے شکر کریں کہ کم از کم کسی کو خیال آیا اور انہوں نے جا کے صدق کا روزہ کھلوا دیا, نہیں تو ایسا نہ ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے سحری تک جو ہے وہ بغیر روزے کے ہی رہتی ہیں. اور میں بھی بس کھڑی منہ دیکھ رہی ہوں, میں کسی سے کہہ بھی نہیں رہی ہوں اور بس کھڑی ہوئی ہوں کہ میرا کوئی روزہ کھلوائے آپ کے. بچپن ہوتا ہے, خود بھی اتنی عقل نہیں ہوتی کہ ہم بڑوں کو جو ہے اس میں شامل کریں یا کہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے یا کچھ, جیسے اب صدف کہہ رہی ہیں کہ میں کھڑی رہی کہ کوئی مجھے روزہ کھلوائے گا, تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو خود اتنی سینس نہیں ہوتی, جب تک بڑے نہیں کچھ بتاتے اس وقت تک ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے میں اس میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو شامل کرنا چاہوں گی. جیسے ہم لوگوں کو سینس نہیں تھی بچپن میں, اب میں کہتی ہوں اب جیسے میڈیا نے ترقی کر لی ہے اور جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہیں, اور آج کل کے بچے بھی بہت فاسٹ ہیں ماشاءاللہ سے, اور جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہیں اسپیشلی جو میڈیا ہم لوگوں کو دے رہا ہے, میں کہتی ہوں ہم لوگوں کو ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہم لوگوں کو ایک اچھی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. بالکل, نالج ہمیں مل رہی ہے وہاں سے, اور بہت اور ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ جو ہے دین کے متعلق جو ہے معلومات ہیں. بالکل, ان کی آگاہی جو ہے بہت بڑھ گئی ہے. اور میں کہتی ہوں ہم لوگوں کی اپنے ہدایت ٹی وی اور دوسرے بھی جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم مل رہا ہے. اور میں کہتی ہوں ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہے کہ ان کو مذہب کے بارے میں اچھی تعلیمات جو ہیں وہ ان جگہوں سے جو ہے وہ میسر ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ اطرت جو ہے وہ آپ نے میسج دیا. واقعی کہ جب سے یہ چینل شروع ہیں, جیسے ہدایت کو میں بہت اس چیز کے لیے سراہوں گی, اور واقعی یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے کہنا چاہیے کہ بہت بڑا قدم تھا, جو ایک کمی تھی یہاں پہ کمیونٹی میں, کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اتنے سالوں سے یہاں پر تھے لیکن ہمیں ہماری اذان سننے کو نہیں ملتی تھی. تو جب پہلی بار میں نے یہ اذان سنی ہے تو یقین کریں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جب میں نے ہدایت پہ پہلی دفعہ سنی تھی, اور میرے دل سے اتنی دعائیں نکلی تھی کہ جو یہ اس چینل کو شروع کرنے والے ہیں, جنہوں نے یہ سوچا, جنہوں نے ہماری جو ہے یہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے, مذہب سے روشناس کرنے کے لیے, اور ہمارے بچوں کی جیسے آپ نے کہا فیوچر کو سیو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو ہے توقعات میں اور توفیقات میں جو بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ فرمائے, اور ان کو صحت دے, سلامتی دے, ہمیشہ جو ہے ان کو تندرستی دے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو
ہے کہنا چاہیے ایک ترقی یافتہ جو ہے اقدام ہے جو ہمارے لیے ہوا ہے، اور خاص طور پہ مذہب کے لحاظ سے. یہ تمام چیزیں پہلے نہیں تھی، بہت بڑا گفٹ ہے یہ، مولا کی ہم لوگوں کے پر کرم ہے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت بڑی نوازش ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. اگر ہم سوچیں تو صبح سے شام تک ہم لوگ اس قدر گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا عذاب نہیں آتا، کتنی ہماری بلائیں ٹلتی. لیکن یہ چینل جب سے شروع ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، مذہب کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں جو مجھے نہیں پتہ تھا، یعنی ایک ایج پہ پہنچنے کے باوجود بھی بہت سی باریکیاں، بہت سی ایسی. آج کیا بات ہے سب اپنی ایج کو لے کے کیوں اتنا ایشو بنا رہے ہیں؟ یہ بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہیں، آپ بھی اپنی ایج کا ذکر کر رہی ہیں. مجھے تو حق بنتا ہے، آج سب کیوں سچ بول رہے ہیں آپ یہ بتائیے. اگر آپ نے یہ کہا ہے تو مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو رمضانوں کے دنوں میں کافی، میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ چھوٹی ہوں اپنے گھر میں، تو جب مجھے گھر میں سب پوچھا کرتے تھے روزہ رکھا ہے، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوتی کیونکہ میں روزہ نہیں رکھ پاتی، تو میں کہتی ہاں میں نے روزہ رکھا ہے لیکن میں نے اپنی کبڈ میں رکھا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ہم سب سے کہتی تھی میں نے بھی روزہ رکھا ہے، سحری میں اٹھا کرتی تھی سب کے ساتھ کھاتی تھی لیکن روزہ نہیں، کیونکہ 12 بجے کے بعد میری حالت جو ہے وہ بری ہو جاتی تھی. گرمیوں کے دن تھے، اسکول جایا کرتے تھے، تو پھر میں سب سے یہ کہتی نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن میرا روزہ جو ہے وہ کبڈ میں، کیونکہ میری امی مجھے یہی کہتی کہ تمہارا کبڈ میں رکھا ہوا ہے. تو یہ بچپن کی جو سنہری. اور مجھے یہ یاد ہے صدف کہ بچپن میں میں عید سے زیادہ چاند رات کا جو ہے وہ انتظار کیا، کیونکہ وہ مہندی کے لیے، اور پھر اس دن فائنل ہوتے تھے نا کپڑوں کے، جوتوں کی، اپنی جیولری جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں وہ فائنل ہو جاتی تھی. اس سے پہلے تک تو یہ ہم لوگوں کو امید ہوتی تھی یہ لینا ہے وہ لینا ہے، لیکن اس دن وہ فائنل ہو جاتی تھی کہ آج یہ پہننا ہے، کل صبح میں یہ چوڑیاں ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ سینڈل ہے. تو وہ چاند کی رات جو ہے وہ مجھے اس قدر عزیز ہوتی تھی کہ وہ مجھے لگتا تھا کہ بس یہی ہے جو ساری عید آج ہی منا لی جائے گی. اور پھر وہ وقت ایسا تھا کہ اب تو میں کراچی سے ہوں تو وہاں تو اب ایسا ماحول نہیں رہا ہے کہ آپ ساری رات وہاں پہ گھوم سکیں پھر سکیں، لیکن وہ چاند رات ایسی ہوتی تھی کہ ہم لوگ باہر جایا کرتے تھے اور پھر صبح کے 3-4 بجے سحری کے ٹائم آیا کرتے تھے اور پھر وہ نماز پڑھ کے فجر کی پھر سویا کرتے تھے. تو یہ وہ وقت تھا جب وہاں پہ امن و امان تھا، ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ لوگ اگر نکل جائیں، ایون خواتین بھی چلی جائیں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو لیکن وہی سب چیزیں جو ہے وہ میں اب دیکھتی ہوں تو وہ بات ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اس سال رینجرز کے ان اقدامات سے جو انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی درجات میں اضافہ کرے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کنٹرول کر رہے ہیں کہ اب اس دفعہ چاند رات کافی اچھی طرح منائی گئی ہے. وہاں پر لوگ باہر بھی نکلے ہیں، انہوں نے انجوائے بھی کیا ہے، اور پھر جس طرح سے انہوں نے شاپنگ وغیرہ کی ہے وہ کافی انہوں نے امن و امان کے ساتھ کی. تو یہ بھی بہت بڑا قدم ہے. تو اس وقت جو ہے میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں، میں نے جو ہے عمر کا کوئی ایشو سامنے نہیں رکھا. بالکل. لیکن یہ روزہ گشائی یاد ہے آپ کو پہلا جب روزہ رکھا تھا آپ نے؟ مجھے یاد ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ بہت بڑی گرانڈ پارٹی جیسی نہیں ہوتی، ود ان اے فیملی تھا کہ ہمارے جو عزیز اقارب قریب والے تھے وہ آ گئے تھے اور پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا تھا. لیکن کیونکہ کئی سال پہلے ہوا تو اس وجہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن یہ کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ میں کافی چھوٹی تھی جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تھا پورا، یعنی صبح سے لے کے شام تک. اور واقعی وہ بہت بار بار ہم گھڑی کی طرف دیکھتے تھے کتنے کب جو ہے وہ ٹائم ہوگا جب ہم اپنا روزہ کھولیں گے، کب ہمارا جو ہے یہ وقت مکمل ہوگا اور ہم جو ہے اپنی جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، کیونکہ کھانے بھی بہت زیادہ بن رہے تھے روزہ افطاری کے، لاڈ بھی اٹھائے جا رہے تھے کیونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹے تھے، اس کی وجہ سے بار بار کے منہ سوکھ رہا ہے، ارے تم پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ، یہاں نہیں بیٹھو، دھوپ میں نہیں آؤ، اس طرح سے کافی خیال کیا جا رہا تھا. تو وہ بھی یاد ہے ہمیں. تو ناظرین سے بھی ہم گزارش کریں گے اگر آپ بھی اپنی روزہ کشائی کے بارے میں بچپن کی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور ہم نے تو اپنی باتیں بتا دی ہیں، اور آپ بھی کچھ اپنا واقعہ سنانا چاہیں بچپن کا تو آپ سنا سکتے ہیں ضرور. تو جی اسی کے ساتھ ہم اپنی مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کوئی ہدیہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. یہ بی بی زارا سلام اللہ علیہ کی جو ہے نظر کرنا چاہ رہی ہوں. ہر میں قلب و نظر کی ازا حسین کی ماں، جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں. سبحان اللہ. علی کے لال کے یہ ذکر کا کرم ورنہ غریب خانہ کہاں اور کہاں حسین کی ماں. سبحان اللہ. کلام حق میں کہیں بھی تو تیرا نام نہیں، یہ تیرے پردے کا ہے ایک دہاں حسین کی ماں. سنا ہے حشر کی گرمی میں بھی انبیاء کو بھی تیری رضا کے تلے ہے اماں حسین کی ماں. بے شک. سبحان علی اللہ. ہے
जोफ में काबा की छत पे है मेहंदी, खुदा का घर भी है तेरा मकान हुसैन की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन व मिन्नी कहा इसलिए मोहम्मद ने, तो मुस्तफ़ा के लिए भी है माँ हुसैन की माँ। मेरे यकीन का सारा हुनर भी सिर्फ हुआ, मैं पा सका ना तुम्हारा गुमा हुसैन की माँ। इधर रसूल वली ज़ौजा और पिसरे मासूम, तमाम रिश्तों की रूहे रवा हुसैन की माँ। सुभान अल्लाह, तेरी ही गोद से महशर तलक है नस्ले रसूल, तो एक हो के भी है कारवाने हुसैन की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ भी रिसालत वहाँ वहाँ हुसैन की माँ। सुभान अल्लाह। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम बज़्म निसा आप देख रहे हैं सदफ़ के साथ, मेरे साथ, और आज हमारी मेहमान जो है इतरत ज़हरा उनके साथ, और हम ईद की खुशियाँ मिल बांट के जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी हमें फ़ोन कीजिएगा और अपने तजुर्बात बताइए कि ईद कैसे गुजरी या कोई यादगार ईद। लेकिन इससे पहले जो है हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि हम ज़िक्र करेंगे उस घराने का, अहले बैत का, कि जहाँ पर ईद किस तरीके से मनाई जाती थी और जो हमारे लिए तालीमात का एक ज़रिया है। तो अब बढ़ते हैं हम ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।